الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اسلامی ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، ہمیں یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ قطیف اسلامک دعویٰ سینٹر سعودی عرب کی جانب سے ایک شرعی کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں مختلف سبجیکٹ آن لائن پڑھائے جائیں گے اور اس میں دنیا کے کسی بھی کونے میں انسان بیٹھ کر ویڈیو سن کر، آڈیو سن کر اپنی معلومات بڑھا سکتا ہے اور اس کورس میں شریک ہو کر اپنے آپ کو مستفید کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، علم دین حاصل کرنا تمام مسلمان پر فرض ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وفی روایہ مسلمہ، کہ تمام مسلمان پر علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جتنا حاصل کر کے وہ اپنے رب کی بندگی اور عبادت کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، آپ کسی بھی انداز میں علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے آپ اس میں شامل ہوں گے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے راستے طے کرتا ہے یا جو طریقہ اور ذریعہ اپناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ لہذا یہ بشارت اور یہ اجر ہمارے سامنے ہو علم دین حاصل کرنے کے وقت، چاہے آپ علماء کی مجالس میں بیٹھ رہے ہوں یا علماء کی ویڈیو اور آڈیو سن رہے ہوں یا آن لائن کسی چیز کو کوئی کورس آپ کر رہے ہوں، یہ اجر ہمارے سامنے ہو اور نیت ہماری خالص ہو۔ تو ہمارا آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ فقہ کا سبجیکٹ ہے، اور یہ کورس انشاءاللہ فقہ کا جو سبجیکٹ ہے یہ تقریباً 2.5 یا 3 مہینہ چلے گا، جس میں ہم مختلف چیزیں جو ہمارے روزمرہ استعمال اور ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ آج کا جو ہمارا درس ہوگا وہ طہارت، پاکی اور پانی کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فقہ ہے کیا۔ فقہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں سمجھ، دانش اور فہم کے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو یاد کریں، انہوں نے دعا کی تھی وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، کہ میری زبان میں جو لکنت ہے اللہ اسے دور فرما دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اور شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول، کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں ہماری سمجھ سے پرے ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو فقہ کے معنی سمجھ کے ہیں، اور شریعت میں اگر اس کا لفظ آتا ہے قرآن و سنت کے نصوص میں تو اس کا معنی ہے کہ اللہ کے احکام کی معرفت، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، معاملات سے ہو، عبادات سے ہو، بندوں کے افعال سے ہو، اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی تعریف شریعت میں جو اصطلاحی تعریف اس کی علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ فقہ ایسا علم ہے جس میں ان شرعی احکام سے بحث کی جاتی ہے جن کا تعلق مکلفین یعنی بندوں کے عبادات اور معاملات سے ہے اور جن کو تفسیری دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ فقہ کی تعریف ہوئی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں طہارت کے تعلق سے۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت میرے بھائیوں نجاست، گندگی اور حید و نفاس سے پاکی حاصل کرنے کو طہارت کہا جاتا ہے۔ طہارت کی حکمت کیا ہے؟ اسلام ہمیشہ طہارت کی تعلیم دیتا ہے اور اس کی طرف ہمیں دعوت بھی دیتا ہے۔ خصوصاً نماز ادا کرتے وقت اسلام نے اعضائے وضو کو مخصوص انداز میں دھلنے کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ اسے رکن کا شرط قرار دیتا ہے۔ اس کے بغیر ہماری نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور ہماری اعضاء عموماً گرد و غبار سے ملوث ہوتے ہیں، اور یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ مسلمان جب اللہ کے سامنے مناجات کرے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تو اس کے اعضاء، اس کا نفس بالکل پاک اور صاف ہو اور وہ بالکل صاف ستھرے انداز میں اپنے رب سے ملاقات کرے اور اس سے مناجات کرے۔ اور یہ بھی ہے کہ میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔
اسی طریقے میرے بھائیوں، ناپاکی کی کتنی قسمیں ہیں؟ ناپاکی اور حدث کی 2 قسم ہے، ایک ہے حدث اصغر اور ایک ہے حدث اکبر۔ حدث اکبر کسے کہتے ہیں؟ یعنی بڑی ناپاکی۔ حدث اکبر جن سے غسل واجب ہوتا ہے اسے حدث اکبر کہا جاتا ہے، جیسے منی کا نکلنا مرد اور عورت کی شرمگاہ سے، چاہے وہ صحبت اور جماع کی شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے احتلام کی شکل میں ہو، یا کسی کی گندی عادت تھی اس کی وجہ سے منی نکل گئی، اور عورت کا حیض و نفاس آنا، عورت کو حیض و نفاس کا آنا، اس سے بھی طہارت حدث اکبر اسے کہتے ہیں۔ یعنی منی کا نکلنا جس انداز میں ہو اور حیض و نفاس کا آنا عورت کو، یہ حدث اکبر ہے۔ حدث اکبر کسے کہتے ہیں؟ جن چیزوں سے صرف وضو واجب ہوتا ہے ان سے حدث اصغر کہا جاتا ہے، جیسے پیشاب پاخانے سے کسی چیز کا نکل جانا، نیند کا آنا اور اونٹ کا گوشت کھا لینا، یہ ہے حدث اکبر اصغر۔ اور طہارت کے باب میں فقہا پانی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ طہارت حاصل کرنے کا سب سے بہترین اور اہم ذریعہ پانی ہے، اور طہارت حاصل کرنے میں اصل پانی ہی ہے، لہذا پانی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو پانی کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ پانی جسے ہم طاہر یعنی طہور کہتے ہیں، طاہر اور مطہر، اور ایک وہ پانی جس کو ہم نجس اور ناپاک کہتے ہیں۔ طاہر پانی کسے کہتے ہیں؟ وہ پانی جو اپنی اصلی حالت پر باقی ہو، جس طریقے سے اللہ کے ہاں سے وہ اترا ہے، پیدا کیا اللہ رب العالمین نے، جیسے سمندر کا پانی، کنواں کا پانی، جھیل اور دریا کا پانی، یہ سارے پانی کیا ہیں؟ یہ طاہر اور مطہر ہیں۔ طاہر پانی کا حکم کیا ہے؟ طاہر پانی حدث اکبر اور اصغر یعنی ہر طرح کی نجاست کو دور کرتا ہے۔ نجس پانی کسے کہتے ہیں؟ نجس پانی اسے کہتے ہیں جس کا رنگ نجاست کے پڑنے سے بدل جائے، رنگ بدل جائے، یا اس کا مزہ بدل جائے، یا اس میں بدبو آ جائے، اور یہ اس صورت میں ہے جب پانی 2 قلہ سے زیادہ ہو، 2 قلہ سے زیادہ ہو۔ اگر اس سے کم ہے تو نجاست پڑنے ہی سے پانی کو، نجاست کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور موجودہ پانی پیمانے کے مطابق جسے 2 قلہ کہا جاتا ہے وہ 191.250 کلو گرام، یہ 2 قلہ کا وزن ہے۔ اس میں اگر پانی اتنا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پانی نجاست پڑنے کے بعد اس کا مزہ، رنگ اور بو، تینوں میں سے ایک کسی کا بدل جانا ہے۔ اگر بدل جاتا ہے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ نجس پانی کا حکم کیا ہے؟ طہارت کے لیے اس کا استعمال کرنا مطلق حرام ہے، اسی طرح کھانے پینے میں بھی اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، الا ہے کہ مجبوری آ جائے۔ چند متفرق مسائل بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، اور کہا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، پھر اسی سے غسل کرے۔ اگر کسی شخص کو پانی کے پاک یا ناپاک ہونے میں شک ہے کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، تو انسان یقین پر عمل کرے گا۔ اگر پانی کی اصلیت ہے کہ نجس ہے اور شک ہو گیا کہ نجس ہے یا کہ پاک ہے، تو اسے ناپاک معمول کر کے اس کو نجس ہی مانا جائے گا، اور اگر اس کی اصلیت پاک اور طاہر ہے اور شک ہو گیا تو اصل پر یقین کیا جائے گا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے یہ شریعت کا، الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کی بنیاد پر زائل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ نجاست بالضبط کہاں لگی ہوئی ہے، تو کسی جگہ پر یقین کر کے وہ نجاست کو دور کر لے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس 2 برتن ہوں جس میں دونوں میں پانی ہے، ایک میں پانی ناپاک پانی ہے اور ایک میں نجس پاک پانی ہے، تو اس صورت میں جس پانی پر اسے اطمینان ہو جائے کہ یہ طاہر اور پاک پانی ہے، تو
اس سے وہ استعمال کر سکتا ہے، اور دوسرا پانی اگر مہیا نہ ہو تو اس صورت میں مشکوک پانی کو بھی ترک کر دے اور تیمم کر لے۔ یعنی اگر انسان کو مشکوک ہے یہ پانی طاہر ہے کہ ناپاک ہے، تو ایسی صورت میں انسان مشکوک پانی کو چھوڑ کر تیمم کرنے کی اسے اجازت ہے۔ نجاست دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دھویا جائے یہاں تک کہ اس کی اصلیت یعنی عین، جو نجاست کا عین اور اس کی اصلیت ہے وہ دور ہو جائے، چاہے نجاست زمین پر ہو یا کسی کپڑے پر ہو یا کسی چیز پر ہو، اور اگر دھونے کے بعد اس کا اثر باقی رہ جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کے مسجد میں پیشاب کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اس پر پانی پھینک دیا جائے، اس پر پانی بہا دیا جائے، یہاں تک کہ اس کے اثر کو زائل کرنے کی ایسی کوئی بات حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے۔ کتے کی نجاست کا حکم کیا ہے؟ کتا میرے بھائیوں نجس عین ہے، اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو اسے شریعت نے 7 بار دھونے کی اجازت دی ہے اور حکم دیا ہے، اور پہلی بار اسے مٹی سے دھویا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو آج کے درس میں انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسے حاصل کرنے کے بعد عملی جامہ پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔